اور اگر کوئی اللہ کے سامنے جھک جائے، اپنے گناہوں کا اقرار کر لے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، پھر تو سارا ہی کچھ معاف کر دیتے ہیں، سارا ہی کچھ معاف کر دیتے ہیں۔ بخاری شریف میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک حدیث نقل کی گئی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے، 99 قتل کیے تھے۔ کتنا بڑا قاتل ہوگا وہ، کتنا بڑا ظالم ہوگا وہ۔ من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا، جو ایک شخص کو قتل کرے ناحق، یوں سمجھیں گویا ساری دنیا کو اس نے قتل کر دیا۔ اتنا بڑا جرم ہے قتل کرنا۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قتل کرنا، ایک جان کو ضائع کرنا۔ 99 قتل کیے، لیکن احساس ہو گیا۔ ایک بزرگ کے پاس آیا، وہ بزرگ عالم نہیں تھے، صرف نیک تھے، عبادت گزار تھے۔ ان کے پاس آیا، کہا جی میں 99 قتل کیے ہیں، تو میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ ان کا اتنے سارے جرائم کر کے اب تجھے خیال آیا توبہ طائب ہونے کا، چل یہاں سے۔ انہوں نے جب نا امید کر دیا تو اس کو آیا غصہ، اور اس بیچارے کو بھی لٹا کے اس کو بھی صاف کر دیا۔ اب ہو گئے 100، سینچری ہو گئی پوری۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے پھر اس کو خیال آیا کہ مرنا تو ہے نا، جہنم میں تو جانا پڑے گا، پھر دیکھوں ایک ٹرائی اور کر لوں، شاید معافی مل جائے۔ تو پوچھتے پاچھتے کسی نے کہا فلاں جگہ ایک عالم رہتے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، شاید کوئی راستہ نکل آئے۔ چنانچہ اس اللہ والے کے پاس جو کہ عالم بھی تھے، ان کے پاس آئے اور کہا 100 قتل کیے ہیں، کوئی صورت ہے معافی کی؟ کہا بالکل ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا اب توبہ کر لو، آئندہ نہیں کرو گے، اور جس بستی میں رہتے ہو اس بستی کو چھوڑ کے فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، نیکوں کی صحبت میں رہو گے تو تم بھی برائی سے بچے رہو گے۔ ان کا ٹھیک ہے، یہ تو آسان ہے۔ چنانچہ اس نے سفر شروع کیا نیک لوگوں کی بستی کی طرف۔ تو پہلے زمانے میں آبادیاں تھوڑی ہوتی تھیں اور ویران علاقے زیادہ ہوتے تھے، جیسے آج کل بھی بلوچستان میں ایک بستی سے دوسری بستی تک 100 150 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، راستے میں نہ پانی ہے نہ کوئی آبادی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح اب یہ بیچارہ چل پڑا، چلتے 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 پیاس بھوک آخر گر گیا، نڈھال ہو گیا، موت کا وقت قریب آ گیا۔ اب جب اس نے دیکھا کہ چلا تو جا نہیں رہا، بھوک اور پیاس، ضعف، کمزوری کی وجہ سے اب قدم تو اٹھا نہیں سکتا، کھڑا تو ہو نہیں سکتا، تو حدیث میں آتا ہے وہ پیٹ کے بل زمین پہ گھسٹ کر نیکوں کی بستی کی طرف جانے لگا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اس کی اتنی پسند آئی کہ جب اس کی روح پرواز کرنے کے لیے فرشتے آئے تو جہنم کے فرشتوں نے کہا ہمارا آدمی ہے، 100 قتل کیے ہیں۔ جنت کے فرشتوں نے کہا ہمارا آدمی ہے، توبہ کر لی ہے اور اب نیکوں کی بستی کی طرف جا رہا ہے، نیکوں کی بستی کی طرف چل تو پڑا ہے۔ تو جہنم کے فرشتوں نے کہا چلا تو ہے، پہنچا تو نہیں ہے۔ اللہ سے فیصلہ کروایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم زمین کو ناپ لو، زمین کو ناپ لو، اگر یہ بروں کی بستی کے قریب ہے تو اس کو بروں کی بستی میں سے شمار کر کے جہنم میں ڈال دو، اگر یہ نیکوں کی بستی کے قریب ہے تو اس کو نیکوں میں شمار کر کے جنت میں ڈال دو۔ فرشتوں سے تو یوں کہا گیا، ادھر اللہ تعالیٰ نے نیکوں کی بستی کی طرف جو راستہ تھا اس سے کہا سکڑ جا، کم پڑ جا، اور جو بروں کی بستی کی طرف راستہ تھا اس سے اللہ نے فرمایا تم پھیل جاؤ۔ حالانکہ وہ کم تھا اس کو پھیلنے کو کہا، وہ زیادہ تھا اس کو سکڑنے کو کہا۔ فرشتے جب ناپنے کے لیے بیٹھے تو تھا تو بروں کی بستی کے قریب، لیکن زمین کے سکڑنے کی وجہ سے نیکوں کی بستی کے قریب ہو گیا اور اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کو بھی نہیں بدلا اور بندے کے لیے گنجائش بھی نکال دی۔ کتنا کریم ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ پاک کے سامنے توبہ طائب رہیں۔ جو بندہ توبہ طائب رہتا ہے وہ بڑی بڑی پریشانیوں سے بچا رہتا ہے۔